के हंसते हैं मायाने दो करीम قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب یہاں بعد از نماز عشاء ماہانہ درس عرفان القرآن میں حاضر ہیں۔ میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا بالعموم اور بالخصوص حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال قادری حافظہ اللہ کا از حد شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبت کے پیش نظر یہ ماہانہ درس عرفان القرآن تسلسل سے مسلسل جاری ہے۔ انہی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقاء کارکنان کا، قائدین و وابستگان، بالخصوص شیخ عمار صاحب، جاوید بوروی صاحب، لطف الرحمان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کا از حد شکریہ ادا کرتا ہوں جو محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی 29 نمبر آیت کا پہلا لفظ محمد تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ کی وضاحت سے پہلے، شرح اور تفسیر سے پہلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نام انسانی شخصیت کا پہلا تعارف ہوتے ہیں۔ نام بتاتے ہیں انسان میں کیا ہے، انسان بتاتے ہیں ان کے نام میں کیا ہے۔ ناموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی حیثیت ہوتی ہے، ناموں کی بڑی رفعت ہوتی ہے۔ نام دو لوگوں میں گفت و شنید کی ابتدا کی بنیاد بنتے ہیں، دو لوگوں میں رابطے کی بنیاد بنتے ہیں۔ نام دو لوگوں میں انٹریکشن کا پہلا ذریعہ ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بھی ایک نام لیا اور وہ نام ہے محمد۔ عرب کے معاشرے میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ربیع النور کی 12 کی رات کو سیدہ آمنہ کی گود میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ منظر یہ ہے، سیدہ حلیمہ کی کٹیا ہے، محبوب کریم پنگھوڑے میں ہیں، انگلی ہلاتے ہیں چاند ہلتا ہے۔ حضور انگلی ہلاتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ حضور چہرہ پھیرتے ہیں، رب کعبہ بدل دیتا ہے۔ حضور جہاں سے گزرتے ہیں، پتھر، شجر، حجر، بحر پر مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں۔ ملائکہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ حضور اشارہ کریں، کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور بلائیں، درخت قدموں میں سلامی دیتے ہیں۔ حضور اشارہ کریں، جانور درخت جڑیں اکھاڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں، کھارے پانی کا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں، ابو لبابہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں، ہنڈیا میں برکت ہو جاتی ہے۔ 1000 صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ نبی رحمت جب جہاں سے گزرتے ہیں، نبی رحمت پر پرندے، جنات حضور پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ رب کو یاد آتی ہے، ام ہانی کے گھر سے اٹھاتا ہے، مسجد حرام لے کر آتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جاتا ہے، پھر 1.25 لاکھ نبیوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر مصطفیٰ کو امام بنا
بناتا ہے، انہیں مقتدی بناتا ہے، پھر بلا حجاب اپنے محبوب کو بلند کر کے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اب عرب کے لوگ جب یہ تصرفات، یہ امتیازات، یہ طاقتیں، یہ کمالات دیکھتے، ان کے من میں خیال پیدا ہوتا، وہ حضور کی ذات کو دیکھتے، پھر اپنے وجود کو دیکھتے، پھر اپنے درمیان حضور کا ہونا دیکھتے۔ اب ان کے من میں آتا کہ اس تصرفات والے، طاقت والے، کمالات والی اس مقدس شخصیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ جب وہ رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے دنیا والوں میرے محبوب کے بارے میں تمہیں کلام کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا پہلا تعارف یہ ہے محمد، یہ میرے محمد ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کا تعارف خود پیش کیا، فرمایا یہ میرے محمد ہیں۔ دیکھیں، نام لینے کی بنیادی طور پر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ سارا قرآن پڑھیں، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مختلف وصفوں کی نسبت سے بھی نام عطا کیے۔ کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، بالترتیب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وصفوں کی نسبت سے مختلف نام عطا کیے ہیں، مگر نام لینے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے من جملہ کمالات کو، کسی کے امتیازات کو، کسی کے تصرفات کو یکجا کرنا چاہتا ہے، پھر وہ کوئی وصف کہہ کر اس بندے کو پکارتا نہیں ہے، بلکہ جب من جملہ ساری شانوں کو یہ جمع کر کے کسی کو مقدس وجود عطا کرنا ہو اور اس کے مجسم وجود کی بات کرنی ہو اور اس کو پکار کر اس کا ذکر کرنا ہو، پھر کسی وصف کی بات نہیں کی جاتی، اس کا نام لے کر اس کی شانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جب سارے اوصاف، کمالات، محامد، محاسن کو جمع کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو محمد کہہ کر پکارا۔ دیکھیں، کبھی کسی غریب آدمی کا بیٹا کسی اعلیٰ سرکاری ادارے میں افسر لگ جائے، کسی عہدے پر پہنچ جائے، غریب باپ دنیا والوں کے سامنے اپنے بیٹے کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے لوگوں یہ میرا بیٹا ہے۔ غریب باپ اپنے بیٹے کے علم پر، فاضل پر، کمال پر اپنی ابویت کی نسبت قائم کر کے کہتا ہے دنیا والوں یہ میرا بیٹا ہے۔ رب ذوالجلال ہماری عقلوں کو، جبلت کو، عادت کو، فطرت کو، مزاج کو جانتا تھا، اس لیے ہماری عقلوں کے مطابق جب اس نے اپنے محبوب کے علم، فضل، کمال، تصرف اور طاقت کو بیان کرنا چاہا تو دنیا والوں کو محمد عطا کر کے نام محمد لے کر اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ جس طرح بیٹا باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی ابویت کی نسبت قائم کرتا ہے، اس کے علم، فضل اور کمال پر رب نے اپنے محبوب کے لیے علم، فضل اور کمال پر اپنی ربوبیت کی نسبت کو قائم کیا اور محمد کہہ کر اپنے محبوب کو پکارا اور اپنے محبوب کا پہلا تعارف پیش کیا۔ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے محمد، اس کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ مبالغے پر ہے، اس میں کثرت کا اور زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ دیکھیں، ایک حضور رحمت کی تعریف وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں، ہم مل کر رہے ہیں۔ ایک تعریف وہ ہے جو رسول، نبی اور ولی کر رہے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو خدا کر رہا ہے۔ اب اس کے مابین کوئی فرق تو ہوگا، یعنی میری آپ کی تعریف اس تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی جو خدا کر رہا ہے،
میری اور آپ کی تعریف کی حقیقت کیا ہے؟ ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف ہماری عمروں میں قید ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی، وجود دیا، زندگی اور وجود ملنے کے بعد ہم دنیا میں آئے، دنیا میں ہمیں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی ذات کا عرفان عطا کیا، ہم ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد ہم نے محمد کہہ کر حضور کی تعریف شروع کر دی۔ تو ہماری تعریف ہماری عمروں میں قید، ہماری زندگیوں میں قید، مگر قربان جاؤں رب اپنے محبوب کی تعریف اس وقت سے کر رہا ہے جب ہم اور تم بھی نہ تھے، جب لوح و قلم بھی نہ تھے، جب عرش و کرسی بھی نہ تھی، جب حد امکان میں مکان لا مکان کے جھگڑے بھی نہ تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، ایک رب تھا، وہ اپنے حجاب رحمت میں اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے محمد کہہ کر اپنے محبوب کو پکارتا ہے۔ تو اس وقت ایک رب تھا اور ایک اس کا محبوب تھا، رب اس وقت بھی محمد کہہ کر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا تھا۔ دیکھیں جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، تعریف کرنے کے بعد بھی جس کی تعریف کی جائے اس میں نقص کا امکان باقی رہتا ہے، کمی باقی رہتی ہے، کجی اور عیب قائم رہتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے کوئی بندہ کہے بھائی مہتاب صاحب آپ کا گفتار بہت اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرا کردار بھی اچھا ہے، میرا اخلاق بھی اچھا ہے، میری عادات بھی اچھی ہیں، نہیں، آپ نے میرے وصف کو سنا اور اس وصف کی تعریف کر دی، تو تعریف میری ذات سے عیبوں کو دور نہیں کرتی، میری ذات کو نقص سے پاک نہیں کرتی، اس کے سبب میری ذات کی کمی ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے میرے ایک وصف کی تعریف کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو میری ذات میں من جملہ دیگر اوصاف ہیں میں ان میں بھی کمال پر ہوں گا، نہیں، چونکہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں وہاں امکان نقص باقی رہتا ہے۔ ایک تعریف رب نے اپنے مصطفیٰ کی بھی کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا دنیا کے اسلوب کے مطابق وہاں بھی کچھ تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ حسان بن ثابت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کی نعت لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا حسان جو لکھ کر لایا ہے نا ذرا ان کو سنا۔ حسان عرض کرتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے حسان کی آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے، کیا خبر حسان رہتے ہیں مدینہ میں، مکہ میں کوئی زیادہ خوبصورت ہو؟ چلے حسان نے مکہ بھی دیکھا ہوگا، ساتھ یمن ہے، لبنان ہے، شام ہے، مصر ہے، ایران ہے، کیا خبر وہاں کوئی زیادہ خوبصورت ہو؟ حسان آپ تو رہتے ہیں مکہ و مدینہ میں، ابھی ساری دنیا پڑی ہے، کیا خبر دنیا کے کسی خطے میں کوئی محبوب کریم سے زیادہ خوبصورت ہو؟ حسان فرماتے ہیں تو دنیا والوں کے حسن کی بات کرتا ہے، حقیقت حسن محمد یہ ہے کہ میری آنکھ نے محبوب سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ حضور سے زیادہ حسین دیکھتی کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں کو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا جو مصطفیٰ جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عیب، آقا قیامت تک جس کسی کو جسم ملا، جس کسی کو بدن ملا، جس کسی کو اعضاء ملے، جس کسی کو کمالات ملا، جس کسی کو طاقت ملی، جس کسی کو محامد ملے، محاسن ملے، خصائل ملے، فضائل ملے، آقا قیامت تک جس کی تعریف ہے اس کی تعریف کے بعد بھی اس میں ہے باقی ہے، مگر جب رب نے آپ کو بنایا، آپ کی تعریف کو بلند کیا، آپ کے محامد کو عروج بخشا، آپ کی ذات کو کمال بخشا، اس حال میں بخشا کہ آپ کو ہر عیب سے بری بنائے۔ اب جب
آپ کی تعریف کی جائے گی وہاں نفس کا امکان بھی پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خلقت مبرأ من کل عیب. پھر آپ کو صرف ہر عیب سے بری نہیں بنایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا قیامت تک رب نے جسے وجود دیا اپنی مرضی سے دیا، جب آپ کی باری آئی آپ کو وجود آپ کی مرضی سے دیا. اور وہ آپ کی مرضی کیا تھی؟ محمد کہہ کر رب نے آپ کی تعریف کو بلند کر دیا تھا. دیکھیں، جو تعریف ہوتی ہے نا وہ حد امکان میں ہوتی ہے. مثلا اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. کبھی تعریف وقت سے آگے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. لیکن قربان جاؤں، جب بات حضور رحمت کی آئی، امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ. لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ ملال والا نبی دیا کہ پہلے نبی آتے، رسول آتے، ان کی نبوت رسالت علاقوں تک ہوتی، زمانوں تک ہوتی، محدود لوگوں تک ہوتی. ایک نبی آتا، اس کی نبوت کا سورج چمکتا، جب نیا نبی آتا اس کی نبوت کا سورج غروب ہو جاتا. اس طرح نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، مگر رب ذوالجلال نے تمہیں وہ ملال والا نبی عطا کیا، عزت و شان والا نبی عطا کیا کہ ان کی عظمت، شان، نبوت اور رسالت کا عالم یہ ہے کہ ان کی نبوت و رسالت زمانوں کے لیے نہیں، علاقوں کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کی نبوت کا عالم یہ ہے آباد الآباد سے تا قیام قیامت تک ہر نبی ان کا امتی، ہر رسول ان کا امتی ہے. کیوں کہ رب نے جب محمد کہہ دیا، اب قیامت تک جس کی بھی تعریف ہے وہ تعریف محمد کا صدقہ ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کا اجرا کیا. آدم آئے، وہ نبی خدا کے تھے، ان کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی تھی. نوح آئے، وہ نبی خدا کے تھے، ان کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی تھی. ابراہیم آئے، وہ نبی خدا کے تھے، ان کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی تھی. الغرب 1.25 لاکھ نبی بالترتیب رسول آتے رہے، ہر نبی نبوت خدا سے پاتا تھا، وہ نبی خدا کا ہوتا تھا مگر اس کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی ہوتی تھی. کیوں؟ محمد کہہ کر رب ذوالجلال نے قیامت تک ہر تعریف سے تعریف محمد کو بالا کر دیا، اعلیٰ اور عرفہ کر دیا. ماشاءاللہ. تو سامعین محتشم، محمد کہہ کر رب اپنے محبوب کی تعریف کو بلند کر رہا ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ عرب کے لوگ بیٹھ گئے، آپس میں مشاورت کرنے لگے کہ یار ہم سارے محمد ان کے جانی دشمن ہیں، ہر لمحے تلواریں بے نیام کیے رکھتے ہیں، کبھی موقع مل جائے تو شاید ہم انہیں معاذ اللہ قتل بھی کر ڈالیں. وہ ہر لمحہ اس پلاننگ میں رہتے تھے، اس خیال میں زندگی گزارتے تھے، ہر لمحہ حضور کی جان کے در پہ رہتے تھے. وہ حضور کے سب سے بڑے مخالف تھے، مگر وہ جب بھی حضور کی مخالفت کرتے تھے، مخالفت بعد میں کرتے تھے، محمد کہہ کر پہلے تعریف کرتے تھے. رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا تجھے عزت ایسی عطا کی، شان ایسی عطا کی، تعریف ایسی عطا کی، قیامت تک جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہوگا دشمنی بعد میں کرے گا، محمد کہہ کر تعریف پہلے کر رہا ہوگا. اما عائشہ کا حجرہ مبارکہ ہے، مصر کی عورتیں آئیں، اما عائشہ سے ملی. عرب کی عورتوں کو پتہ چلا، وہ بھی مصر کی خواتین سے ملنے کے لیے
اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں آ گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارکہ ہے. اب عورتیں عرب کی بھی اور مصر کی بھی بیٹھی ہوئی ہیں. بات چلتے 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 مصر کی عورتوں نے عرب کی عورتوں پر روب ڈالنے کے لیے حسن یوسف کا ذکر چھیڑ دیا. اب گھر ہے محبوب کریم کا اور تعریف ہو رہی ہے حسن یوسف کی. اب مصر والی عورتیں کہیں عرب والیوں تمہیں کیا پتا یوسف کا حسن کیسا تھا, تمہیں کیا پتا یوسف کا قد و قامت کیسا تھا, تمہیں کیا پتا یوسف کا حسن اور سراپا کیسا تھا, تمہیں کیا پتا یوسف کا خرامہ چلنا کیسا تھا, تمہیں کیا پتا یوسف کے چہرے پر حیا کی لالی کا رنگ کیسا تھا. اب گھر میرے اور آپ کے کریم آقا کا ہے اور تعریف اس نے یوسف کی ہو رہی ہے. مجھے بتائیں اما عائشہ برداشت کر سکتی تھی؟ بولیں. اما عائشہ پکار اٹھی لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ, اگر مصر والیاں میرے محبوب کے اوصاف کے خد و خال کا ذکر سن لیتی لما بذلوا فی صوم یوسف من النکدی, پھر اپنا مال اس نے یوسف کی خریداری میں برباد نہ کرتی. لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ, زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین انور کی ایک تجلی کو تک لیتی لَأَصَرْنَهُ قَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدَيْنِ, پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلاتی. یعنی اما عائشہ نے بڑی پیاری بات کی. اما عائشہ فرماتی اگر تک لیتی, یہ جو لفظ آیا نا لو, ہمارے لیے اس میں تکنے کا معنی ہے اور ان کے لیے یہ حکم تھا کہ تم نے وہاں تکا تھا, ادھر تم اگر تک لیتی. اب اما عائشہ فرما رہی ہیں اگر تم میرے محبوب کی جبین انور کی ایک تجلی کو تک لیتی. قرآن کہتا ہے مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا, اے زلیخا تو عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر عاشق ہے. زلیخا نے کچھ نہیں کیا, انہیں محل بلایا, اپنے صحن میں بٹھایا, ایک ہاتھ میں سیب دوسرے میں چھری کو تھمایا, ان کے سامنے سے حضرت یوسف کو گزروایا. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, حسن یوسف کو تکنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. اما عائشہ فرماتی ہیں مصر والیوں ادھر تم نے حسن یوسف کو تکا, یوسف کا چہرہ تکا, یوسف کا بدن تکا, یوسف کے اعضاء تکے, یوسف کا خرامہ چلنا تکا. میں یہ نہیں کہتی کہ تم میرے محبوب کے والضحیٰ مقرے کو تکو, واللیل زلف کو تکو, خرامہ چلنے کو تکو, جس میں اثر کو تکو, بدن انور کو دیکھو. نہیں, میں کہتی ہوں اگر تم فقط میرے محبوب کی ایک چھوی کو تک لیتی پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلاتی. کیوں؟ وہ کسی نے کہا نا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چند شرماوے, بجلی ڈرتی لفٹ نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, آزم ایڈا سوہنا ماہی, سانو کدرے نظر نہ آوے. تو فرما محبوب محمد کہہ کر تیرا رب تیری تعریف کو بلندی عطا کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو حضور کا اسم ذات محمد ہے, اس میں حمد کا معنی بھی ہے. ہم کہتے ہیں تعریف کو, توصیف کو, ثنا کو, اور حمد کی جاتی ہے اللہ کی. میں اور آپ کس کی حمد کرتے ہیں؟ اور رب نے اپنے محبوب کے نام میں بھی اپنی حمد کو رکھا ہے. کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام وجہ تعریف ہو, نہیں, بندوں کا کام وجہ تعریف ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں یہ نام اس قدر بلند ہے کہ یہ نام رب کے لیے وجہ تعریف بن رہا ہے. رب ذوالجلال نے اس نام میں حمد کا معنی رکھا,
دیکھیں ہم کہتے ہیں تعریف کو، اور تعریف خدا کی ہے. اب میں اور آپ تعریف کرتے ہیں رب ذوالجلال کی، پست و بالا کی مخلوقات تعریف کرتے ہیں رب ذوالجلال کی، ساری کائنات تعریف کرتی ہے رب ذوالجلال کی. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریف کا اصل مرجع رب ذوالجلال ہے، تو ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں. وہ رب جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کیونکہ وہ رب محمد کہہ کر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. قاضی ایاز مالکی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کریم آقا نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، باری تعالیٰ یہ جو تو نے مجھے ورفعنا لک ذکرک کا خطاب عطا کیا ہے، بتا تو صحیح یہ جو میرا ذکر بلند ہوا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں، کیوں کر اور کیسے میرا ذکر بلند ہوا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری، سونیا میں نے تیرا ذکر اس حال میں بلند کیا کہ تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر دیا. فمن ذاکرک ذاکرانی، اب قیامت تک جو جہاں بیٹھ کر تیری نعت پڑھے گا، جہاں بیٹھ کر تیری تعریف کرے گا، جہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے گا، محبوب وہ نعت تیری پڑھ رہا ہوگا لیکن حمد میری کر رہا ہوگا. کیوں کہ میں نے تیرے ذکر میں اپنی حمد کو چھپا رکھا ہے. دیکھیں یہ جو حدیث کا اگلا جملہ ہے نا، فمن ذاکرک ذاکرانی، اس جملے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ فمن کیا ہے؟ اور فمن کا پہلا حرف کیا ہے؟ یا فا کہہ لیں آپ. یہ جو حرف ہے نا یہ فوراً بعد کا معنی دیتا ہے. مثلا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کن ہو جا، فیکون، پس وہ فوراً سے پہلے ہو گئی. جہاں یہ فا آ جائے وہاں تعامل نہیں ہوتا، تاخر نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتا. جہاں یہ آتا ہے وہاں فوراً بات کا معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے. میں اہل محبت کے لیے ایک بات کہوں اگر اجازت دے. نبی رحمت نے غدیر خم کے مقام پر سیدنا علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ، دونوں طرح سے روایت ہے. اب اس حدیث کے اگلے جملے میں جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فہذا، اور اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ فا. نبی رحمت نے یہ فیصلہ فرما دیا اے میری امتیوں سنو، من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، فعلی مولاہ، بس میرے فوراً بعد علی اس کا مولا ہے. یہ اعلان سننے کی دیر تھی. سیدنا عمر فاروق دوڑتے ہوئے آئے، علی کو سینے سے لگایا اور یہ جملہ فرمایا اے علی سن، بخ بخ لک یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم. اے علی تجھے مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی مولا اور تمام مسلمانوں کا مولا. کیوں؟ جہاں یہ فا آ جائے پھر وہاں تعامل نہیں ہوتا، تاخر نہیں ہوتا. رب نے فرمایا فمن ذاکرک ذاکرانی، سونیا اب قیامت تک جو میرا ذکر کرے گا اس کے لیے لازم ہے وہ پہلے تیرا ذکر کرے گا. جو تیرا ذکر کرے گا وہ اصل میں میرا ذکر کر رہا ہوگا. کیوں کہ میں نے محمد کہہ کر تیری تعریف کو بلند کر دیا ہے. سامعین محتشم، اصولی اعتبار سے آج میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں سورہ حدید کی 18 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اپنے درس کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کروں گا. لیکن استاد صاحب کا بھی حکم ہوا کہ احباب شادیوں کی مصروفیات کے سبب اور گونگو معاملات کے سبب ذرا مصروف ہیں، تو میں نے فی البدی یہ موضوع چھیڑ دیا اور اس موضوع کو مکمل کرنے کی اکسائی کی. دیکھیں آج میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، 56 دیش اسلام کے ہیں، لیکن ان میں اسلام نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے
اپنے محبوب کا تعارف پیش کیا اور نبی کی رحمت کی صحبت پانے والوں کو اس محبوب کی معرفت عطا کی۔ ان کے اور حضور کے مابین جو رشتہ تھا وہ رشتہ معیت کا تھا، وہ رشتہ رفاقت کا تھا، وہ رشتہ سنگت کا تھا، وہ رشتہ تعلق کا تھا، وہ رشتہ محبت کا تھا، وہ رشتہ عقد قلبی کا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جب اپنے خاص اکرام سے یہ نام محمد عطا فرمایا، پھر جن کو اس نام کی معرفت عطا کی ان کا عمل یہ تھا جہاں جب یہ نام آتا تھا وہ اس نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ بدر کا موقع ہے، سیدنا عمر فاروق کے سامنے ان کے ماموں عاص بن الحشام آئے۔ حضرت عمر نے تلوار کے ایک وار سے اپنے مامے کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے ان کے والد جراح آئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے تلوار کے ایک وار سے اپنے باپ کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت سہیب کے سامنے ان کا چھوٹا بھائی عبید آیا۔ حضرت سہیب نے تلوار کے ایک وار سے چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت ابو بکر الصدیق بیٹھے ہیں، بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر خدمت میں عرض کرتا ہے، بابا غنیمت کا وقت تھا، 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، بدر کے میدان میں میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر جلال میں آئے، متغیر چہرے کے ساتھ فرمایا، سن تو نے 2 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، نام محمد کی قسم جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، رب نے جن کی معرفت عطا کی ہے، اگر تو 1 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا، ابو بکر ایک لمحے کے تأمل کے بغیر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ وارفتگی تھی، تعلق تھا، یہ نسبت تھی، یہ محبت تھی۔ جب حضور کا نام آئے صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، پھر صحابہ اپنے دامن میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ کائنات میں محبتیں صرف 2 ہیں، ایک جان کی محبت ہے اور ایک مال کی محبت ہے۔ میں آپ سے پوچھوں جان کی محبت بڑی ہے یا مال کی، تو کیا کہیں گے؟ مشاورت کر لیں۔ جان کی محبت۔ حضور ابھی کچھ عرصہ پہلے یونان میں ایک شپ ڈوبا تھا، 600 کے قریب بندے اس میں لقمہ اجل بنے، 400 سے زیادہ پاکستانی تھے۔ میرے خیال میں وہ سارے یورپ میں ڈنکی لگا کر مسجدیں بنوانے جا رہے تھے، مصطفی انقلاب کے لیے جا رہے تھے، وہ سارے وہاں جا کر اللہ رب العزت کا ذکر عام کرنے جا رہے تھے۔ اور کس کی محبت کے لیے جا رہے تھے؟ مال کی محبت۔ یہ مال کی محبت ہے۔ شیخ صاحب بندہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، اس محبت پر بندہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، لیکن جب بات صحابہ کرام کی آتی ہے انہوں نے محبوب کریم پر صرف جان بھی قربان نہیں کی، بلکہ جب باری مال کی آئی صحابہ نے اپنا سب کچھ راہ مصطفیٰ پر قربان کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا۔ تعلق یہ ہے حضور کی ذات کے ساتھ، نسبت یہ ہے جب حضور کا نام آئے تو اس نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ آج بدقسمتی یہ ہے ہم دنیا کے معاملات میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس نام کے لیے جان اور مال دینا تو دور، اپنا وقت دینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ کراچی میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا نام عالمیہ آتا ہے، اس میں وہ کئی حوادثات زمانہ کی گرد پڑھتے پڑھتے آئین مٹ گیا تو اب وہ ادارہ علمیہ بن گیا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بھی جو عالمی طاقت تھی وہ اب عالمی نہیں ہے، علمیہ والی طاقت ہے، کہ ہم 56 دیش ہیں، ساری دنیا اسلام کے خلاف، کفر اسلام کے خلاف، طاغوت اسلام کے خلاف، دنیا کا سیاسی معاشی نظام اسلام کے خلاف، اور اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے نہ اس وقت بھی ان کا تعلق قرآن سے ہے نہ ان کا تعلق صاحب قرآن سے ہے۔ آج یہ دعوت دیتا ہوں
آئیں دنیا کی رفاقت سنگت کو چھوڑیں، اجابت و انابت کو چھوڑیں، آئیں قرآن کی رفاقت اختیار کریں، اس کی سنگت اختیار کریں، معیت اختیار کریں۔ کیوں؟ قرآن وہ واحد ذریعہ ہے جو آج ہمیں صاحب قرآن سے جوڑتا ہے۔ سامعین محتشم، اسی پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ درد دل عطا کرے کہ ہم قرآن کی محبت کے ذریعے رسول خدا کی محبت کو پا سکیں۔ میں آخر گفتگو میں آپ تمامی احباب کا بالعموم استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر ظفر اقبال صاحب حافظہ اللہ کا اور حضرت علامہ جو تشریف لے کر آئے اور تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت کا جاوید بوروی صاحب کا، لطف الرحمان صاحب کا، شیخ عمار صاحب کا، بالخصوص آپ سب احباب کا، بزرگوں کا از حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گو نہ گو مصروفیات سے وقت نکال کر آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل فرمانے کی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ حضرت علامہ صاحب کی عطا کی پیاری قربت گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ علامہ صاحب کے علم میں، فضل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت کے لیے ان کا سایہ جو اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے، مولا کریم ان کے علم میں، فضل میں برکت عطا فرما، اور ان کی یا اللہ فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علمی جو تو نے ان کو ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کا ملکہ بخشا ہے، مولا کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھ اور ان کے جذبات ہم سب تک ہمیں اپنے دلوں میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ بحال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کو قرآن اور درس قرآن پر متحد فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو سننے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے سونے نبی کی پیاری ذات سے پیار عطا فرما، آپ کی صفات سے پیار عطا فرما، آپ کے نام سے پیار عطا فرما، اور آپ کے پیارے کام سے پیار عطا فرما۔ ہم سب کو باعمل بنا، یا اللہ اپنے سونے نبی کا متبع بنا، شریعت کی اتباع کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے بھائی، ہمارے عزیز اس محبت سے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنا رہے، مولا کریم ان سب کو ہر قدم کے بدلے بلند درجے عطا فرما، ہر قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرما۔ اور معین سیالی صاحب یا اللہ ان کو بھی بہت زیادہ برکت عطا فرما، اور زیادہ علماء کرام جو دور دراز سے تشریف لائے، یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں، فرض میں برکت عطا فرما۔ ہمارے شیخ عمار صاحب، لطف الرحمان صاحب اور ہمارے تمام عزیزان بوروی صاحب، یا اللہ سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ بالخصوص علامہ صاحب کو یا اللہ یہاں میاں والی کی کرتی پر امتحانہ اہل میاں والی کے لیے اور خصوصاً تاریخ منہاج القرآن کے لیے بہت زیادہ ترقی، عروج اور رفعتوں کا باعث بنا۔ ملک محمود صاحب کا شکریہ جو انہوں نے اتنا یہ ارینجمنٹ کیا کیمرہ کا اور سارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو اور زیادہ برکتیں دے، یا اللہ اس انداز میں قرآن کی درد و محفوظ بنا رہے ہیں، یا اللہ اس سے عالم اسلام کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔